کراچی روشنیوں کا شہر، مگر یہاں کچھ زندگیاں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جنہیں نہ عورت مانا گیا نہ مرد، اور جنہیں معاشرے نے محض مذاق بنا کے رکھ دیا۔ آج کا کرائم ایکسپوز انہی مظلوم ٹرانسجنڈر افراد کی کہانی بیان کرے گا جو ناانصافی، تشدد اور معاشرتی بے حسی کا شکار ہیں۔ سن 2018 میں پاکستان میں ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے لیے پروٹیکشن رائٹ منظور کیا گیا، جو اس کمیونٹی کے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک امید کی کرن سمجھا گیا۔ مگر افسوس 7 سال گزرنے کے باوجود زمینی حقائق بالکل مختلف ہیں۔ ٹرانس افراد آج بھی نہ محفوظ ہیں نہ انہیں قبول کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے تعلیم، روزگار، طبی سہولتیں اور قانونی تحفظ سب خواب بن کر رہ گئے ہیں۔ حال ہی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ کراچی کے علاقے میمن گوٹ تھانے کی حدود سے 3 ٹرانسجنڈر افراد کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج تو کر لیا اور اس مقدمے کو دفعہ 302 اور 34 کے تحت درج کیا گیا، لیکن یہ صرف ایک کیس نہیں بلکہ درجنوں ایسے واقعات ہر سال رپورٹ ہو رہے ہیں، اور کہیں تو رپورٹ ہی نہیں کیے جاتے ہیں۔ پچھلے 5 برسوں کا اگر ہم ڈیٹا نکالیں تو صرف کراچی میں ٹرانس افراد پر تشدد کے 90 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے، مگر سزا کسی کو نہیں ملی۔ ایک واقعہ کراچی کے ہاسپٹل میں، سول ہاسپٹل کراچی میں پیش آیا، جہاں ایک ٹرانسجنڈر خاتون ٹیسٹ کے لیے آئی تو اسے وارڈ سے نکال دیا گیا۔ اگر ہم ان کی شناخت کی بات کریں تو شناختی کارڈ حاصل کرنا ان کے لیے کسی جنگ سے کم نہیں۔ نادرا میں ایسے اہلکار بیٹھے ہیں جو ان کا مذاق بناتے ہیں۔ روزگار کی بات کی جائے تو 80% ٹرانسجنڈر افراد تعلیم اور روزگار سے محروم ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ نتیجتاً وہ بھیک مانگنے یا ڈانس پرفارمنسز جیسے کاموں پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم نے کچھ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے افراد کا انٹرویو کیا، آئیے سنتے ہیں۔ ہمارے بہت زیادہ مسائل چل رہے ہیں، تو ہمارے کوئی حقوق نہیں مل رہے ہیں، اور اتنے سالوں سے یہاں پہ آتے رہتے ہیں، باہر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ہمارے لیے بہت مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، لوگ ہمیں عزت اتنی خاص نہیں دیتے ہیں۔ آپ کو باہر پریشانی کا معاملہ سامنا ہوتا ہے؟ جی بہت زیادہ ہوتا ہے، باہر جانے کا بہت زیادہ مسئلہ سامنا تو ہو جاتا ہے ہمارے۔ مسئلے مسائل تو دیکھیں بہت ہے، پہلا تو جاب کا بھی مسئلہ ہے، پھر آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ ہے، پھر اور بھی دیگر مسئلے ہیں کہ ہمیں سماج معاشرے میں سمجھا نہیں جاتا، ہمیں کوئی حیثیت نہیں دی جاتی۔ آئی ڈی کارڈ کا تو ایک قانون باقاعدہ موجود ہے، لا پاس ہو گیا ہے۔ نہیں ہے، وہ بند کر دیا گیا ہے، ہمارے ٹرانسجنڈر والے آئی ڈی کارڈ اب نہیں بن رہے ہیں۔ تو ابھی اس کے حوالے سے آپ لوگ نے کچھ رابطہ کیا ہے نادرا والوں سے کہ ہمارے گھر کریے لگے ہوئے ہیں، اپیل بھی کی ہے، ہم نے ہیومن رائٹس والوں کی طرف سے بھی ان کو نوٹس بھجوائے ہیں، ویسے بھی ہم نے بہت سارے احتجاج کرے ہیں، لیکن نادرا میں ہمارے ٹرانس کا کوئی بھی آئی ڈی کارڈ نہیں پہ، انہوں نے تو ہمارا بلکہ جتنا ڈیٹا تھا پچھلا وہ بھی سارا ڈیلیٹ کر دیا۔ جب کبھی بھی ٹرانسجنڈر افراد کے ساتھ بدسلوکی، ظلم و تشدد کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ تھانے کا رخ کرتے ہیں کمپلین کرنے کے لیے، لیکن پولیس تھانے میں ٹرانس افراد کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے۔ اکثر انہیں سنجیدگی سے لیا ہی نہیں جاتا، حتیٰ کہ جب وہ تشدد یا زیادتی کی رپورٹ بھی درج کرانا چاہیں تو انہیں خود ہی اپنے اوپر الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور عدالتوں میں ان کے کیسز سالوں تک لٹکے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے نے انہیں انسان کے درجے پر تسلیم ہی نہیں کیا ہے۔ ٹرانس کمیونٹی کے افراد بچپن سے ہی اپنے خاندان سے کٹ جاتے ہیں، انہیں گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اسکول میں تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور معاشرہ ان سے نظریں چرا لیتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ انہیں نفرت انہیں نفسیاتی دباؤ کا شکار کر دیتا ہے، خودکشی پہ مجبور کر دیتا ہے اور خطرناک زندگی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ ویسے تو پوری دنیا میں اور کراچی میں GIA یعنی کہ جینڈر انٹر ایکٹیو الائنس اور ٹرانس پرائڈ پاکستان جیسی NGO کام کر رہی ہیں، اور وہ حکومت سے مطالبہ کرتی بھی نظر آتی ہیں کہ ہر تھانے میں ٹرانس کمیونٹی کے لیے لائزن آفیسر کی تعیناتی عمل میں لائی جائے، بجٹ میں علیحدہ کوٹا رکھا جائے، اسپتالوں میں علیحدہ کاؤنٹرز قائم کیے جائیں،
ट्रांस अफराद के लिए मुलाजमतों का कम से कम 2% कोटा तो रखा जाए। ये वो इकदामात हैं जो उनकी ज़िंदगी बदल सकते हैं और आए रोज़ हम लोग देखते हैं, यहाँ तक कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें भी उन्हें तज़ीक का निशाना बनाया जाता है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पाकिस्तान का वो तबका है जो इंसाफ की दहलीज पर दस्तक दे रहा है, लेकिन दरवाज़ा अब तक बंद है। वक्त आ गया है कि माशरा, कानून और मीडिया हम सब मिलकर इन्हें वो मुकाम दें जो इनका हक है, क्योंकि ये भी तो इंसान हैं। आज का क्राइम एक्सपोज और हमारे क्राइम एक्सपोज का मिशन ही यही है कि हमेशा सच दिखाना और इंसाफ की आवाज़ बनना। अपने मेज़बान अब्दुल रज़ाक को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले सोचिएगा ज़रूर, क्या हम वाकई इंसानियत निभा रहे हैं?